السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کا ہوسٹ میاں نوید حاضر ہے۔ ناظرین، آج خاص طور پر جو ہے وہ معاشرے میں جس طرح نفسیاتی مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ ڈپریشن، انزائٹی کیا ہے اور ڈپریشن میں کیوں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی دیکھا جاتا تھا کہ آئے روز جو ہے وہ کہیں نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ کسی جو ہے وہ کوئی اپنے والد کو مار دیتا ہے، یا کوئی بیٹا اپنے جو ہے وہ فادر کو مار دیتا ہے، اسی طرح کوئی شخص کو اپنی والدہ کو مار دیتا ہے۔ یہ مسائل کیوں ہیں؟ کیوں لوگ اس طرح کے مسائل میں درپیش ہونے کے بعد اس طرح انتہائی قدم اٹھاتے ہیں؟ خاص طور پر ڈپریشن میں لوگ شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کے علاوہ انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے آج ماہر امراض نفسیات ڈاکٹر ہما اسلم میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے، ہم کیسے روک سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ خاص طور پر میرا یہ شو ہے ہیلتھ کے حوالے سے اور ہیلتھ کے ایشوز پر ہم بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح کہا جاتا ہے کہ جب تک انسان جو ہے وہ ذہنی طور پر صحت مند نہ ہو تو جسمانی طور پر صحت مند نہیں ہو سکتا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مینٹل ہیلتھ ہے کیا اور مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو میاں نوید صاحب تھینک یو ویری مچ فار کالنگ می اوور دا شو۔ یہ ایک بہت اچھا ٹاپک ہے جس پہ آپ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ مینٹل ہیلتھ کیا ہوتی ہے۔ بیسکلی مینٹل ہیلتھ اتنی ہی ضروری ہے جتنی فزیکل ہیلتھ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح کسی کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، جس طرح کسی کو بلڈ پریشر کے مسائل ہو جاتے ہیں، اسی طرح ڈپریشن یا انگزائٹی کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن مینٹل ہیلتھ ایشوز تھوڑے سے فزیکل ہیلتھ سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ ایک ان کی علامات ڈفرینٹ ہوتی ہیں، ان کی پریزنٹیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ تھوڑا ایک ڈفرینس یہ بھی ہوتا ہے کہ جو فزیکل ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں، جیسے آپ کو یا انفیکشن ہے یا آپ کو انفیکشن نہیں ہے، بالکل۔ لیکن مینٹل ہیلتھ بیسکلی ایک کنٹینیوس اسپیکٹرم کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ مینٹلی ہیلدی ہیں یا آپ مینٹلی ہیلدی نہیں ہیں۔ یہ ایک اسپیکٹرم ہے، ایک کنٹینیوم ہے، ٹھیک ہے؟ جس کے سب سے نچلے درجے پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو بیماری ہے، اور سب سے اوپر والے درجے پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مینٹلی فٹ ہیں۔ اور WHO کے مطابق، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق، جو مینٹلی ہیلدی بندہ ہے وہ بیسکلی کیا ہے، وہ کون ہوتا ہے جس کو اپنے پوٹینشیل کا اندازہ ہو اور وہ اپنے پوٹینشیل کو یوٹیلائز کرتے ہو، معاشرے میں کوئی امپورٹنٹ کردار ادا کر سکے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بندہ مینٹلی ہیلتھی ہوتا ہے جو اپنی خصوصیات کا بخوبی اندازہ لگا سکے اور ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے معاشرے میں کوئی پروڈکٹیو رول پلے کر سکے، ٹھیک ہے؟ اب میں نے جیسے بات کی کہ یہ ایک کنٹینیوم ہوتا ہے، یہ ایک اسپیکٹرم ہوتا ہے پورا، اور ہم میں سے ہر کوئی کہیں نہ کہیں سٹینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ کیا چیز یہ ڈیفائن کرتی ہے کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں؟ اس میں ہماری جینیٹکس رول پلے کرتی ہیں۔ اگر پیرنٹس میں یا فیملی میں کوئی مینٹل ہیلتھ ایشوز چل رہے ہیں تو چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ بچوں میں ایشوز آ سکتے ہیں۔ دوسرا، ہمارے یہ موروثی ہے؟ صرف موروثی نہیں ہوتا، اس کے علاوہ کرنٹ لائف کے سٹریسرز، چائلڈہڈ میں اگر ڈیفیکلٹ چائلڈہڈ گزرا ہے، بچپن میں کچھ اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو یہ سب چیزیں مل کے ڈیفائن کرتی ہیں کہ ہم اس اسپیکٹرم میں کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں۔ بالکل، ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی تک چونکہ ہر سال میں ہم ایک دن بھی مناتے ہیں ورلڈ ہیلتھ مینٹل ڈے، اور لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس مرض میں تو اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، بتدریج اس میں اضافہ ہے، تو کیوں ہم روک تھام کیوں نہیں ہو رہی سوسائٹی میں؟ کیوں اس طرف لوگ اس مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں؟ اچھا، اس کے بارے میں بہت زیادہ اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ باہر تو اس پہ بہت زیادہ کام اور ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ خاص طور پر داد و شمار ہے تو وہ بھی شیئر کریں۔ جی، اس طرح ہے کہ ابھی WHO کے مطابق ہر 4 میں سے ایک بندہ زندگی میں کبھی نہ کبھی ڈائگنوزیبل مینٹل ہیلتھ ایشو کا شکار ہوتا ہے، یعنی ہر 4 میں سے ایک بندے کو کبھی نہ کبھی زندگی میں کچھ نہ کچھ نفسیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کے لیے اسے ٹریٹمنٹ لینے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس ٹائم ڈپریشن سیکنڈ نمبر پہ ٹاپ پہ ہے ڈیزیز برڈن میں۔ یعنی کہ ڈیزیز برڈن کا کیا مطلب ہے کہ وہ برڈن جو ڈیزیز کی وجہ سے آتا ہے، جیسے ان ٹرمز آف فائنینسز، ان ٹرمز آف کہ اس کی پروڈکٹیوٹی، کیونکہ اگر کسی بندے کو ڈپریشن کا مرض ہے تو وہ اپنی جو روزمرہ کے کام کاج ہیں وہ صحیح طرح سے نہیں کر سکتا، اور اس میں جب وہ افیکٹ ہوتے ہیں تو اس کی وہ بھی ڈیزیز برڈن میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو ڈیزیز برڈن میں اس ٹائم 2020 تک ڈپریشن سیکنڈ نمبر پہ تھا، اور 2025 میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ سب سے اوپر ہوگا، ڈپریشن۔ اور ڈپریشن ایک مینٹل ہیلتھ ایشو ہے۔ بالکل، مینٹل ہیلتھ ایشو ہے، آپ نے بتایا۔ ڈپریشن ہے کیا اور یہ کیوں ہوتا ہے؟
ڈپریشن کی بے شمار وجوہات ہیں. یہ ایک اس طرح نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وجہ ہے تو اس کی وجہ سے ڈپریشن ہو جائے گا. ایک تو پہلے میں نے بات کی کہ اس میں جینیٹکس کا رول ہوتا ہے. اگر پیرنٹس میں یا فیملی میں کسی کو ڈپریشن ہے تو بچوں میں ڈپریشن ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پلس اگر ماں کو ڈپریشن ہے یا فادر کو ڈپریشن ہے تو بچپن میں نیگلیکٹ کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوگا. وہ ماں جس کو ڈپریشن کا مرض ہے وہ اپنے بچے کو صحیح طرح سے لک آفٹر نہیں کر پاتی جس طرح اسے لک آفٹر کرنا چاہیے, یا باپ کو ڈپریشن ہے تو وہ بچے کو اس طرح سے کیئر نہیں دے پاتا جس طرح اسے دینی چاہیے. تو اس وجہ سے بچپن میں نیگلیکٹ آ جاتا ہے. پھر بہت سارے ایسے جیسے ہم نے آئے روز سننے میں آتا ہے کچھ ابیوز, چائلڈہڈ ابیوز بہت کامن ایشو ہے آج کل ہماری سوسائٹی میں. سیکشول ابیوز ہو جائے کسی بچے کے ساتھ, فزیکل ابیوز کا نشانہ بنے کوئی بچہ, بچپن میں ایسے تلخ واقعات ہوئے ہوں تو ان کا ایک نیگیٹو پرسپیکٹو بن جاتا ہے دنیا کو دیکھنے کا. اور وہ جو امپریشن ہے وہ بچے کے اوپر ساری زندگی رہتا ہے. ڈیفینیٹلی رہتا ہے. یہ بچے زیادہ چانسز ہوتے ہیں ان میں کسی بھی سائیکائٹرک ایشوز کے لیے اور ڈپریشن کے لیے, ٹھیک ہے. یہ زیادہ پرون ہوتے ہیں. پھر اگر ایڈلٹ لائف میں جاتے ہیں اور اس ٹائم کچھ زیادہ اسٹریسرز کا سامنا رہتا ہے, جیسے جاب چلی گئی, جاب مل نہیں رہی, پڑھائی میں ناکامی ہو گئی, بریک اپ ہو گیا, اس طرح کے ایشوز کا سامنا کرنا پڑے تو تب بھی ڈپریشن ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. دیکھا گیا جن لوگوں میں ڈپریشن ہوتا ہے اگر ان کی پچھلے 6 مہینے کی لائف کو دیکھا جائے تو اس میں 10 ٹائمز اسٹریسرز انکریز ہوئے ہوتے ہیں ایک نارمل بندے سے. تو کیا چیزیں مل کے ڈپریشن کی طرف لیڈ کرتی ہیں؟ جینیٹکس, چائلڈہڈ, اس کا بچے کا چائلڈہڈ کیسا گزرا ہے, اور اس بندے کی کرنٹ لائف میں کیا کیا پرابلمس ہیں, ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں اس کو ڈپریشن کی طرف لیڈ کر سکتی ہیں. اور یہ سب چیزیں پھر کرتی کیا ہے؟ یہ سب چیزیں دیکھا گیا ہے کہ یہ سب چیزیں مل کے ہمارے ذہن میں ایک موڈ ریگولیٹنگ کیمیکل ہوتا ہے جسے سیروٹونن کہتے ہیں, ٹھیک ہے. مین اس میں سیروٹونن ہوتا ہے, اس کے علاوہ نور ایپینیفرین اینڈ ڈوپامین بھی ہوتے ہیں. یہ ان کی مقدار کو ہمارے ذہن میں کم کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے ڈپریشن کی علامات پیدا ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور ڈپریشن ڈاکٹر صاحبہ, یہ آپ نے تھوڑا سا, چونکہ آپ اس کی اسپیشلسٹ ڈاکٹر بھی ہیں اور آپ کے پیشنٹ بھی ہو گئے ظاہر ہے, تو کیا اس میں زیادہ چانسز غربت کی وجہ سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, یا اس میں جو زیادہ امیر لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو ذرا کمپیریزن کریں گے آپ؟ ناٹ ایگزیکٹلی. فائنینسز کا رول ہوتا ہے ڈیفینیٹلی, بٹ یہ نہیں ہم کہہ سکتے. دیکھا یہ گیا کہ خواتین میں ڈپریشن کی شرح دگنی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو جو مرد حضرات ہیں. یعنی ہر 2 خواتین اور 1 مرد کی ریشو ہے, یعنی 2 مردوں کے مقابلے میں دگنی ریشو ہے, ٹھیک ہے, خواتین میں. ڈاکٹر صاحب, اگر کسی بندے کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اور وہ امیر ترین ہے, وہ کیوں ڈپریشن کا شکار ہوگا؟ اس کے پاس سب کچھ ہے, ہر چیز ہے. صرف پیسہ ہی تو امپورٹنٹ نہیں ہوتا نا لائف میں, اور بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں. بریک اپ ہو سکتا ہے, ماں باپ کی طرف سے اتنی توجہ نہیں ملی ہو سکتی, بچپن میں ابیوز ہو سکتا ہے. یہ سب چیزیں فائنینسز سے لنک نہیں ہوتی. اور بلکہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو اکثر بہت ہائی فیملیز, ایلیٹ فیملیز ہیں, وہاں پہ چائلڈ نیگلیکٹ کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے پیرنٹس اکثر بزی ہوتے ہیں اپنی لائف میں, اور بچے ملازموں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, اور ان بچوں میں ابیوز ہونے کی, فزیکل اور سیکشول ابیوز ہونے کی زیادہ ٹینڈنسی ہوتی ہے. اور میں نے آپ کو جیسے کہا کہ جن بچوں کے ساتھ بچپن میں یہ ہوا ہوتا ہے وہ سارے سائیکائٹرک ایشوز کے لیے زیادہ پرون ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں, پھر بریک اپ کسی کا بھی ہو سکتا ہے, وہ لنک نہیں کرتا فائنینسز سے. پھر امتحان میں ناکامی کسی کو بھی ہو سکتی ہے, وہ بھی فائنینسز سے لنک نہیں کرتی. بہت ساری چیزیں ہیں, صرف فائنینسز ایک چیز نہیں ہے جس پہ کہا جائے کہ جو غریب ہے اس کو ڈپریشن ہوگا. تو ایسا بالکل نہیں ہے. امیروں اور غریبوں میں دونوں میں ڈپریشن کی بیماری ہو سکتی ہے کیونکہ اسٹریس فیکٹر اور خواتین میں زیادہ ہے. خواتین میں یہ زیادہ ہے, اس کی نسبت, مرد کی نسبت خواتین میں جو ہے زیادہ ڈپریشن اس میں. ہاں جی, اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ خواتین ہمارے ہاں ذرا پریویلیجڈ ہوتے ہیں, مرد حضرات, ان کو لائف میں زیادہ پریویلیجز ملتے ہیں ایز کمپیئر ٹو خواتین, اور خواتین زیادہ ایکسپریسو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. مرد حضرات دیکھا گیا 2-3 وجہ ہو سکتی ہے. مرد حضرات اپنے, اگر ان کو ڈپریشن ہے بھی یا وہ کچھ اس طرح فیل کریں, وہ نہیں بتائیں گے. خواتین جلدی بتا دیتی ہیں, ٹھیک ہے, اگر وہ کچھ اس طرح کی فیلنگز رکھ رہی ہیں. کیونکہ مردوں کو یہ ہوتا ہے نا, اکثر ڈپریشن کو یہ بھی سمجھا جاتا ہے شاید یہ کریکٹر کی ویکنیس ہے اور بندہ کمزور پڑ رہا ہے, یا کچھ اسے کہا جاتا ہے کہ تم کمزور
کمزور ہو تو مطلب اسے اس پہ کیٹیگرائز کر لیا جاتا ہے. تو مرد حضرات اکثر بتاتے نہیں ہے کہ مرد حضرات کیا کرتے ہیں, پھر اپنے ڈپریشن کو ایلیویٹ کرنے کے لیے سم ٹائم وہ ڈرگس میں چلے جاتے ہیں. مطلب وہ کوئی نہ کوئی سبسٹینس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, الکوہول کا استعمال شروع کر دیا, کچھ کینابیس وغیرہ اس طرح کی چیزیں, سگریٹ وغیرہ لینی شروع کر دی, تو وہ ڈرگس میں چلے جاتے ہیں. اس لیے یہ 2-3 وجہ جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ خواتین میں ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے اور مردوں میں ڈپریشن کم ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس کو کیسے لوگ کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس میں پہلے ایک یہ چیز پتا ہونا چاہیے کہ علامات کیا ہوتے ہیں ڈپریشن کی, کیونکہ ڈپریشن اور نارمل سیڈنس میں ڈفرینشیٹ کرنا آنا چاہیے کہ ہم سب کبھی نہ کبھی سیڈ ہو سکتے ہیں. میرا امتحان فیل ہو جائے میں اداس ہوں گی, ڈیفینیٹ بات ہے. میرے فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو میں اداس ہوں گی, میں اپسیٹ ہوں گی, لیکن وہ اداسی ٹیمپریری ہوتی ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے جس سے میرا موڈ بہتر ہوگا تو میرا موڈ بہتر بھی ہو جائے گا. جیسے میں ایگزام میں فیل ہوئی ہوں لیکن میرے فرینڈز آ گئے ہیں کہ چلو تمہیں مووی دکھانے لے کے چلتے ہیں, تو میرا موڈ تھوڑا بہتر ہو جائے گا. لیکن ڈپریشن کی اداسی ایک تو بہت زیادہ ہوتی ہے اور ایک کانسٹنٹ اداسی رہتی ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی موڈ بہتر کرنے والی چیز سے یہ بہتر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ان کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا ہوتا, وہ کام جو ان کو پہلے خوشی دیتے ہیں, جیسے دوستوں کے ساتھ باہر نکلنا اچھا لگتا ہے, فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا اچھا لگتا ہے, یا مووی دیکھنا اچھا لگتا ہے, اب کسی انجوائبل چیز میں ان کا دل نہیں لگتا. ٹھیک ہے, ہر ٹائم تھکے رہتے ہیں اور موٹیویشن بالکل نہیں رہتی. تھوڑا سا کام کرنا بھی ان کو لگتا ہے کہ بہت بڑا پہاڑ ہے. ٹھیک ہے, اداسی رہتی ہے, کسی چیز میں دل نہیں لگتا, ہر وقت تھکے رہتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں اور بھی کچھ علامات ہو سکتی ہیں. اس میں نیند خراب ہوتی ہے, یا نیند بہت زیادہ آتی ہے, یا نیند بالکل ختم ہو جاتی ہے. لیکن نیند کا جو ایک کریکٹرسٹک ہے نا, اس میں نیند بہت زیادہ بھی اگر یہ لے لیں, صبح کے ٹائم یہ بالکل تھکے ہوئے محسوس کریں گے, فریش نہیں ہے, نیند تازہ دم نہیں ہوتی, مطلب صبح اٹھ کے یہ فریش نہیں اٹھتے. نیند کا نہ آنا بھی ایک ڈپریشن کی نشانی ہے. نیند کم بھی ہو سکتی ہے, زیادہ بھی ہو. ٹھیک ہے, پھر بھوک کم بھی لگ سکتی ہے, زیادہ بھی ہو سکتی ہے. بھوک کے مسائل پیدا ہوتے ہیں, کانسنٹریشن نہیں رہتی, چیزیں بھولنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ایگزام ہے, پڑھ رہے ہیں اور انہیں کچھ یاد نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, کانفیڈینس کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے, اور ایسے ان کو لگتا ہے کہ زندگی رہنے کے قابل نہیں ہے, فیوچر میں کچھ اچھا نہیں ہوگا ان کے ساتھ, ان کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا, ان کی کوئی مدد نہیں کر پائے گا. آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کالا پردہ آنکھوں کے آگے پڑ جاتا ہے اور ہر چیز منفی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, اور سم ٹائمز حالات اس نہج تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے مسائل کا واحد حل یہی ہے کہ یہ یا تو خود کو ختم کر لیں یا کسی دوسرے کو ختم کر دیں. مطلب سم ٹائم ایسے بھی ہیں, جیسے کچھ ہم نے نیوز میں سنا ہوگا کہ بچوں کو مار کے ماں نے خودکشی کر لی, کہ بعد میں میرے بچوں کا کون پوچھے گا, تو بچوں کو بھی مار دیا, خود بھی. یہ تو زیادہ ڈاکٹر صاحب اس میں ایلیمنٹ آتا ہے غربت کا, بہت سارے غربت. دیکھیں غربت نے کس چیز کی طرف لیڈ کیا, ڈپریشن کی طرف لیڈ کیا نا. ایک بندے کو نظر آنا ہی بند ہو گیا کہ زندگی میں کچھ اچھا ہو سکتا ہے. غربت کا حل ہے کہ انسان یہ بھی تو سوچ سکتا ہے نا, چیزیں ایک ٹائم پہ بہتر ہو جائیں گی. اگر آج غربت ہے تو کل کچھ بہتر بھی ہو جائے گی. یہ اگین آپ کی تھنکنگ سے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب بھی کسی نے یہ انتہائی قدم اٹھایا تو اس کے پیچھے کچھ کوئی نہ کوئی نفسیاتی مسئلے تھے, تو پھر ہی اس نے انتہائی قدم اٹھایا اور وہ اس نے اس طرح کر لی ہے. میں ڈیفینیٹلی اس بات پہ ایگریڈ ہوں کہ پیچھے کوئی نہ کوئی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں جب بندہ یہ انتہائی قدم اٹھاتا ہے. ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی پریشانی آتی ہے. ہم میں سے نارمل بندہ یہ نہیں سوچتا کہ اپنی زندگی ختم کر لے یا کسی اور کی جان لے لے. ایک ماں کیسے اپنے بچے کی جان لے سکتی ہے, یا ایک بچہ کیسے اپنے ماں باپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے, جب تک کہ اس کی مینٹل سٹیٹ اس قابل ہی نہیں ہے, وہ سین سٹیٹ آف مائنڈ میں ہے ہی نہیں. تو ڈاکٹر صاحب ایسے بھی تو لوگ ہوں گے نا, بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ذہنی طور پر بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں اور ان کو بڑے بڑے مسائل آ جاتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ ڈپریشن میں نہیں جاتے. میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں 3-4 فیکٹرز ملے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اسی طرح ہے, آپ اس کی مثال اس طرح لے سکتے ہیں کہ ہم ایک بیج بوتے ہیں, لیکن جب تک اسے پانی نہیں دیں گے, اسے سورج کی مناسب روشنی نہیں ملے گی, تو وہ پودا نہیں بنے گا. بالکل. سو اگر جینیٹک سے ایلیمنٹ آ بھی رہا ہے, آپ کی جینز میں ڈپریشن آ بھی رہا ہے, تو جب تک آپ کی لائف میں سگنیفیکنٹ مسائل نہیں ہوں گے, آپ ڈپریشن کی طرف نہیں جائیں گے. ڈاکٹر صاحب اس کے تدارک کا آپ سے پوچھیں گے, علاج معالجے کا پوچھیں گے. ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ آپ سے بات کرتے ہیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ اسی سٹریس کے اوپر اور جس طرح نفسیات کے جو مسائل بڑھ رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے.
वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, माहिर इमदाद नफ्सियात डॉक्टर हुमा असलम हमारे साथ मौजूद हैं और नफ्सियात के ऊपर बात कर रहे हैं, ख़ासतौर पर मेंटल हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं और बेशुमार ऐसे जो मामला था डिप्रेशन उसके ऊपर बात कर रहे हैं। डिप्रेशन के हवाले से भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बताया था कि डिप्रेशन के आपने अलामात भी बताई और डिप्रेशन में लोग क्यों शिकार होते हैं, डिप्रेशन है क्या, ये भी आपने बता दिया। अब हम पूछना चाहते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचना है, ट्रीटमेंट क्या है? एक तो ये कि कुछ ट्रीटमेंट भी होगा जो आप लोगों को या मरीजों को ट्रीटमेंट देती हैं, या फिर लोग अपने तौर पर क्या कर सकते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार ही ना हो। अच्छा, इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट चीजें हैं वो ये कि डिप्रेशन, पहले तो ये कैटेगराइज करने की जरूरत है कि किस नौयत का डिप्रेशन है। ये माइल्ड है, मॉडरेट है, स्वेयर है, ठीक है। इसकी भी 3 अक़साम है। हाँ जी, उसकी वो एक माहिर इमराज नफ्सियात ही बेहतर बता सकता है आफ्टर डिटेल्ड एवेल्युएशन कि किस नौयत का डिप्रेशन है, किस दर्जे का डिप्रेशन है, ठीक है। अब इसमें पहली बात तो ये कि अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को डिप्रेशन का मर्ज है तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसमें एक तो ये कि डिप्रेशन एक बीमारी है, उतनी ही रियल बीमारी है जितना किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, जितना किसी को डायबिटीज की बीमारी हो सकती है, और इस बेस पे किसी को जज ना कीजिए, बिल्कुल, ठीक है। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, जैसे डायबिटीज किसी को भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर किसी को भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कोई करैक्टर की वीकनेस नहीं होती, ये किरदार की कमजोरी नहीं होती, ये मजहब से दूरी की वजह से नहीं होता। अगर कोई मौलवी है तो उसको भी डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। हाँ, मजहब एक प्रोटेक्टिव फैक्टर जरूर होता है। आप अगर मजहबी हैं, मजहब की तरफ आपका रुझान ज्यादा है तो चांसेस कम हैं आपको डिप्रेशन होने के, लेकिन ये नहीं है कि उनको डिप्रेशन नहीं हो सकता। डिप्रेशन का मर्ज किसी को भी हो सकता है, क्योंकि ये आपके ब्रेन में कुछ केमिकल्स के कम होने से होता है, ठीक है। जिस तरह डायबिटीज में इंसुलिन कम होती है, डिप्रेशन में हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन कम होती है, ठीक है। अब अगर किसी को डिप्रेशन है, अगर आपको डिप्रेशन है, तो आपने सबसे पहले कुछ चीजें मेक श्योर करनी है। कुछ ऐसी खुराक है जो आप ले सकते हैं और आपका डिप्रेशन बेहतर हो सकता है। उसमें आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड बना हुआ है बाहर के खाने का, जंक फूड, फास्ट फूड का इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। और ये जो चीजें हैं, जितनी भी मैदे की बनी चीजें हैं, जंक फूड से डिप्रेशन होता है। मैं आपको बता रही हूँ, जितनी भी मैदे की बनी चीजें हैं, जिसमें हमारे पास पिज्जाज, बर्गर्स, शावरमास, नान, ये सब आते हैं, ये हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन को कम करते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली हमारी जो है, जैसे कुछ डाइटरी हैबिट्स हमें ब्लड प्रेशर की तरफ लेके जा सकती हैं, कुछ डाइटरी हैबिट्स हमें डायबिटीज की तरफ लेके जा सकते हैं, इसी तरह कुछ डाइटरी हैबिट्स हमें डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ भी लेके जा सकती हैं। और आजकल यूथ में, हमारी यंग जनरेशन में डिप्रेशन और एंजाइटी के बहुत ज्यादा मसले बढ़ रहे हैं। वो इसी वजह से बढ़ रहे हैं कि अगर हम उनका इंटेक देखें, मुझसे लोग आके पूछते हैं कि हमारे तो दादा परदादा ने डिप्रेशन का कभी नाम ही नहीं सुना था। सो अगर आप उनका लाइफस्टाइल कंपेयर करें ना, तो हमसे 180 डिग्री पे डिफरेंट है। वो सुबह उठते थे, रात को पूरा टाइम सोते थे, सुबह उठते थे, फिजिकल काम काफी ज्यादा होता था, हल चलाना, खेतों में जाना, अच्छी खासी फिजिकल एक्टिविटी होती थी। लेकिन उस वक्त उनको शायद कोई बैड न्यूज भी नहीं होती थी कि आजकल तो सारा दिन अगर टीवी पे देखें तो बैड न्यूज बहुत ज्यादा होती है। बैड न्यूज का इम्पैक्ट जो है तब होता है, देखिए मैं, आप या कोई 4-5 लोग बैठे हैं और हम सब एक ही न्यूज सुने तो हम सब डिफरेंटली उसको रिएक्ट करते हैं। वो क्या चीजें हैं जो हमें डिफरेंट बनाती हैं? वो हमारी यही चीजें हैं। अगर मेरे ब्रेन में ऑलरेडी सेरोटोनिन कम है तो शायद मेरी फैमिली में किसी की डेथ हो तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊं, ठीक है। लेकिन अगर मैं पहले से बिल्कुल ठीक हूं तो फिर कम चांसेस हैं कि मैं डिप्रेशन की तरफ जाऊंगी। सो ये चीजें वही बात कि हमारी खुराक डायरेक्टली लिंक करती है हम किस तरह सोचते हैं। तो उसमें जितनी भी ऐसे आइटम्स हैं जो मैदे के बने हुए हैं, जो जिसमें जंक फूड, फास्ट फूड आ जाती है, जितनी फिजी ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह हैं, ये सब हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन कम करती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमें अब क्वेश्चन ये होता है कि हमें खाना क्या चाहिए, ठीक है। उसमें एक अंडा रोजाना खाएं, क्योंकि प्रोटीन बेसिकली, ये जो सेरोटोनिन केमिकल है ये प्रोटीन से बनता है, अमीनो एसिड से बनता है, तो प्रोटीन का मुनासिब इंटेक होना चाहिए। एक अंडा रोजाना खा लें तो आपकी डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। दूध दही का इस्तेमाल ज्यादा करें, पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। 8 से 10 गिलास पानी पीना है। फिर उसके साथ साथ फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल वो बहुत जरूरी है। कच्चे फल और सब्जियां
जैसे खीरा, गाजर, मूली या सेब, केला, खजूर, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। हमारा तकरीबन 40 से 50% जो फूड का इंटेक है वो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करें। रोजाना आधा घंटा फिजिकल एक्टिविटी मैंडेटरी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा बहुत सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। हम सुबह उठे, ऑफिस आए, वहां बैठ गए, ऑफिस से गए, गाड़ी में बैठ के घर गए, घर जाके टीवी के आगे बैठ गए, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। यही हमारे बच्चों का हाल है आजकल। सुबह उठे, ऑनलाइन क्लासेस ली वहीं बैठ के, फिर उसके बाद उसी पे गेम्स खेली। अब शुरू हो चुकी है, पता नहीं कब तक चलती है, लेकिन अब बच्चों की आदत बन गई है कि वो जाना नहीं चाहते, वो जाना नहीं चाहते। तो वही बात कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, बच्चों की भी और बड़ों की भी। आधे घंटे की फिजिकल एक्टिविटी, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपका बड़ा सारा ये तो मैंने बहुत सारे माहिर इमराज, जिस तरह माहिर इमराज दिल या फिर जो है वो मेडिसन जनरल फिजिशियन जिससे मैंने बात की है, या फिर उसका गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, मैं जिससे भी बात की है, तो फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज का तो हर डॉक्टर ने मुझे यही कहा कि ये बहुत जरूरी है। इस तरह आप भी जो है इसके ऊपर यही तजवीज दे रही हैं। हाँ जी, फिजिकल एक्टिविटी जो है हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज करती है, ठीक है। एंडोर्फिन्स नेचुरली डिप्रेशन और एंजाइटी के अगेंस्ट हमें हेल्प आउट करते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी तो बहुत जरूरी है, और इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके घर में बड़ा सारा लॉन हो या आपके घर के बाहर एक पार्क हो। आप यूट्यूब पे हर टाइम बैठते हैं, आप वहां पे कोई वर्कआउट निकालें, आप कमरे में खड़े रह के भी वर्कआउट कर सकते हैं। वो 30 मिनट्स का वर्कआउट करना है। आप अपने बच्चों को साथ में लाएं, उनको एंगेज करें कि चलो सारे मिलके करते हैं, और इस तरह बच्चे भी एंगेज हो जाएंगे, आपका उनसे भी एक अच्छा कनेक्शन डेवलप हो जाएगा। आधे घंटे की फिजिकल एक्टिविटी करें। फिर जो नींद है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम जब रात में सोते हैं ना, तो हमारे जहन में कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो हमें डिप्रेशन और एंजाइटी से बचाते हैं। अब हमारे यहाँ क्या रूटीन बनी हुई है, रातों को जागा जाता है, दिन को सोया जाता है, और नींद बहुत कम होती है, नींद बहुत कम होती है। अच्छा, रात की नींद को कभी भी हम दिन की नींद से रिप्लेस नहीं कर सकते, बिल्कुल उसका फायदा ही नहीं है। तो दिन को चाहे आप 12 घंटे भी सो लें, लेकिन रात के 6 घंटे के बराबर भी नहीं होंगे वो, क्योंकि रात को अल्लाह ने बनाया ही रात को सोने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ मोबाइल पैकेजेस ऐसे निकलते हैं जो सारे के सारे रात के लिए मोबाइल पैकेज के ऊपर बात आपने की, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो हम जो है वो मोबाइल यूज करते हैं बहुत ज्यादा, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर टाइम जो तकरीबन जो है वो बहुत ज्यादा टाइम देते हैं इसको, तो क्या इसकी भी कोई वजह है कि हम डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं? इससे डेफिनेटली ये भी इससे लिंक करता है, क्योंकि देखें डिप्रेशन में आपका सोशल कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो आपकी पेरेंट्स है, आजकल हमारी दुनिया मोबाइल बेस्ड ही हुई है। घर वालों से इतने ताल्लुकात नहीं है, माँ बाप से, बहन भाइयों से बात नहीं की जाती, और फोन पे लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं। तो वो चीज जो आप किसी फैमिली मेंबर को हग करके जो आपको सुकून मिलता है, जो आपको एक न्यूरोकेमिकल्स आपके ब्रेन में निकलते हैं, वो कभी भी आपको इन चीजों से नहीं मिल सकता। प्लस इतनी ज्यादा देर स्क्रीन टाइम आपकी ब्रेन को इफेक्ट करता है, ठीक है। ये रेज हैं, ये आपके ब्रेन को इफेक्ट करती हैं। छोटे बच्चों में तो ये काफी डेंजरस हो सकती है, उनके ब्रेन की डेवलपमेंट को ये इफेक्ट करती हैं, ठीक है। फिर इससे डिफरेंट तरह की गेम्स होती हैं जो जिनमें जैसे एक पबजी गेम थी अभी, उससे मतलब वो वायलेंस बेस्ड गेम थी, और जब आप ऐसी वायलेंस एक जैसे उसमें इस तरह गेम में होता था कि वॉर है और आप लड़ रहे हैं, तो जब आप और बंदे को ऐसे लगता था, क्योंकि माइंड ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि आप असल वॉर में हैं या आप स्क्रीन पे वॉर में हैं, ठीक है। माइंड ऐसे ही रिएक्ट करता है जैसे आप असल वॉर में हैं। तो जब आप जीत जाते हैं तो एक डोपामिन रश मिलता है आपको, एक वो जो एहसास होता है कि आप जीत गए हैं, तो उससे आपको एक जो प्लेयर मिलता है ना, उस प्लेयर के लिए आप वो बार बार खेलते हैं, और इस तरह इन गेम्स की एडिक्शन हो जाती है। और वो वायलेंस जो आप देखते हैं गेम्स में, फिर वो अपनी लाइफ में भी आपकी लाइफ को भी इफेक्ट करना शुरू कर देती है। आप में एग्रेशन आ जाता है, और उसकी वजह से भी कुछ इस तरह के वाकयात हुए हैं कि लोगों ने अपनी जिंदगी तक ले ली है। मतलब उसकी वजह से भी काफी एग्रेशन की सूरत हाल सामने आई थी। डॉक्टर साहब, बच्चों में अगर डिप्रेशन होता है तो उनकी जाहिर है उनकी स्टडी बड़ी मुतासर होती होगी कि डिप्रेशन का शिकार अगर बच्चे स्कूलों में उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते जिस तरह आम बच्चे जो ज़हनी तौर पर ज्यादा सेहतमंद है,
تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ بچوں میں بھی آف کورس ڈپریشن ہو سکتا ہے, بچوں میں بھی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں, جس طرح بڑوں میں ہوتے ہیں بچوں میں بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کی پریزنٹیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے, کیونکہ بچے اپنے جذبات کو بتا نہیں سکتے, بچے بتا نہیں سکتے کہ میں کیسا محسوس کر رہا ہوں, بس بچے کو اٹھنے کو دل نہیں کر رہا. سو پیرنٹس کو بڑا زیادہ آبزروینٹ ہونا چاہیے, اور اس کو بلیم کرنے کی بجائے, اس کو مارنے پیٹنے کی بجائے, ڈانٹنے کی بجائے ریزنس فائنڈ آؤٹ کرنی ہے کہ وہ کیوں ایسا کر رہا ہے. کیونکہ بچہ اور اگر اس سے پہلے بچہ بالکل نارمل تھا, نہیں کر رہا تھا, ایسا اچانک سے فنکشنل ڈکلائن آنا شروع ہے, تو آپ کے یہ ایک ریڈ الرٹ ہے, آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ دیر آر سم ریزنس جو بچہ ایسے کر رہا ہے, آپ کو کسی کی ہیلپ لے لینی چاہیے تاکہ اس کو ٹائملی ایڈریس کیا جا سکے. ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد پھر آپ سے بات کریں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جو ناظرین پروگرام میں خاص طور پر جو ہم نے ان لوگوں کے لیے بات کی ہے جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, اینزائٹی کا شکار ہوتے ہیں, اینزائٹی کے اوپر بات کریں گے. اس سے پہلے جو ہے وہ بے شمار مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کو ڈسکس کیا گیا ہے. ڈاکٹر ہما اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر امراض نفسیات ہیں, اور کافی حد تک جو ہے وہ ان کا عبور بھی ہے اس پر, اور ان کے ظاہر ہے کافی مریض بھی ہیں, ان کا تجربہ بھی ہم ان سے حاصل کریں گے, پوچھیں گے کس طرح لوگ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت سارے واقعات ہماری سوسائٹی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ اگر ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی وائف پر شک کرتا ہے, یا وائف اپنے خاوند پر شک کرتی ہے, تو وہ انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں, یعنی کہ بچوں کو بھی مار دیا جاتا ہے, اور پھر خود بھی جو ہے وہ خودکشی کر لی جاتی ہے. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے, اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا نوید صاحب, ایڈریس کیسے کرنا ہے اس کو, کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ نوید صاحب اس میں ایک چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ کرائم ہے یا ڈیو ٹو سم سائیکائٹرک ایشو ہے. ٹھیک ہے, اگر کرائم ہے وہ تو پھر اچانک سے ہو جاتا ہے نا. سائیکائٹرک ایشو تو پہلے آپ کو فیملی بتائے گی کہ کچھ مسئلے چل رہے تھے اس بندے کے ساتھ, یہ پہلے سے بھی ایسی باتیں کر رہا تھا, اور اگر یہ کرائم ہے تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے کہ از اٹ ڈیو ٹو سم سائیکائٹرک ایشو یا پھر یہ کوئی کرمنل ایکٹ ہے, اور وہ کیسے کیا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں سائیکائٹری کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے فورینزک سائیکائٹری, ٹھیک ہے, جو کرائم سے ڈیل کرتی ہے. باہر تو یہ بڑا اسٹیبلش ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ابھی اس فیلڈ میں بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں. ہمارے یہاں ویسی سائیکائٹرسٹ کم ہے, فورینزک سائیکائٹری میں کچھ خاص لوگ نہیں ہیں ہمارے پاس. تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ کرائم ہے یا پھر یہ سائیکائٹرک ایشوز کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کو اسی کے لحاظ سے ایڈریس کرنا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں رول آف لا ہی نہیں ہے, سزائیں نہیں ملتی, لوگ بہت دھڑلے سے کرائم کرتے ہیں, اور پھر مطلب انہیں شے ملتی ہے. جب قانون نہ ہو تو لوگوں کو شے ملتی ہے کہ میں جرم کر سکتا ہوں, کیونکہ مجھے کون سا کسی نے پکڑنا ہے, یا مجھے اگر سزا ہوئی بھی تو میں چھڑوا لوں گا, میرے پاس اتنے پیسے ہیں. تو ایک تو رول آف لا نہیں ہے, اس کی وجہ سے کرائم ہماری سوسائٹی میں زیادہ ہے. دوسرا ہمارے ہاں سائیکائٹرک ایشوز کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے, اس کی وجہ سے بھی ہمارے ہاں خاص طور پر دیہی علاقوں میں تو شاید بالکل اویئرنیس نہیں ہے. اس میں تو ایسے ہے کہ اگر کسی کو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں تو ان کو درباروں میں لے جایا جاتا ہے, پیر بابا کے پاس دم درود کرائے جاتے ہیں کہ اس پہ جن چڑھ گئے ہیں. یہ ایک کامن کانسیپٹ ہے دیہی علاقوں میں کہ وہاں پہ اس طرح کے لوگ پیر بابا کے پاس لے جایا جاتا ہے, وہ دم درود کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. اب میں نے لاہور میں کچھ یہ آبزرو کیا کہ یہاں کے جو پیر بابے ہیں وہ تھوڑے سے ایجوکیٹڈ ہو چکے ہیں. وہ اب جب ان کے بات ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں اس کو ماہر امراض نفسیات کے پاس لے جاؤ. تو ہمارے یہاں ریفر ہو کے آتے ہیں ان سے پیشنٹ, مطلب وہ باقاعدہ ہمارے پاس بھیجتے ہیں کہ میں نے اپنا علاج کر لیا, جن نکل گئے, لیکن جن یہ وہ عطائیت کا رول ادا کر رہے ہیں. جی, جن نے دماغ کو جو ڈیمیج کیا نا, اب وہ ماہر امراض نفسیات دیکھے گا, وہ سائیکائٹرسٹ دیکھے گا, تو اب آپ اس کے پاس لے جائیں, اس ہسپتال لے جائیں, ہم نے جن نکال دیے. تو وہ وچ از اے گڈ تھنگ, ایٹ لیسٹ وہ ہمارے پاس بھیج دیتے ہیں اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. سو اس چیز پہ وہی بات, جتنی آپ بات کریں وہ کم ہے, جتنی اویئرنیس دیں وہ کم ہے. اس چیز پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی خود سے نہیں کر رہا ہوتا, یہ دماغ میں کیمیکلز کے اپ اینڈ ڈاؤن ہونے سے یہ بیماریاں ہوتی ہیں, اور یہ ریئل بیماریاں, اور اس کا علاج معالجہ بھی موجود ہے, اور اس کا علاج موجود ہے. یہ 100% ٹریٹیبل ایشوز یا مینیجیبل ایشوز ہوتے ہیں. اگر ان کو جلدی ایڈریس کیا جا سکے تو اتنا ہی بہتری کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو سٹریس ہے یا پھر جو ہے وہ ڈپریشن ہے, ڈپریشن اور انزائٹی میں فرق کیا ہے؟ یہ ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے, لوگ بہت زیادہ کنفیوز کرتے ہیں ڈپریشن کو انگزائٹی کے ساتھ. اچھا, ڈپریشن میں مین تھیم ہوتا ہے کہ اس کی ساری نیگیٹو فیلنگ ہوتی ہے, جیسے میں نے بتایا اداسی بہت زیادہ ہوگی, کسی کام میں دل نہیں لگے گا, تھکا تھکا رہے گا, ایسا لگے گا کہ مستقبل میں کچھ بہتر نہیں ہو سکتا, اس کو اپنی لائف جینے کے قابل نہیں لگتی. انگزائٹی میں جو ہے نا زیادہ فزیکل سمٹمز ہوتے ہیں. انگزائٹی کو خوف کی بیماری کہا جاتا ہے, خوف اور گھبراہٹ کی بیماری
بیماری کہا جاتا ہے. جیسے سپوز کریں آپ میں اچانک سے جنگل میں چل جاتی ہوں اور سامنے سے شیر آ جاتا ہے, ایک بہت زیادہ خوفزدہ سچویشن ہے, تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ میرا دل تیز تیز دھڑکے گا, مجھے ٹھنڈے پسینے آئیں گے, ہاتھ کانپیں گے, میں گر کے بے ہوش ہو سکتی ہوں وہاں پہ. تو یہی اینگزائٹی کی علامات ہیں. اینگزائٹی میں دل اتنا تیز دھڑکتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ شاید ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, اور دل کی دھڑکن خود کو سنائی دیتی ہے, سانس لینے میں مشکل آتی ہے, سانس تیزی سے آتا ہے, معدے کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, گردن اور پٹھوں میں کھچاؤ ہوتا ہے, ہاتھ کانپ سکتے ہیں, ہاتھوں میں پسینے آتے ہیں, ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو یہ سب اینگزائٹی کے علامات. اور پیچھے کیا تھیم چل رہا ہے؟ خوف کا. خوف کیا کیا ہو سکتا ہے ان کو؟ موت کا خوف ہو سکتا ہے, کسی النس ہونے کا خوف ہو سکتا ہے, ان کو یہ خوف ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ بیماری ہو گئی سیریس, شاید میرا علاج ممکن نہیں ہے. اس اینگزائٹی کی وجہ سے جو فزیکل سمٹمز آتے تھے, جیسے ان کا سانس اکھڑ رہا ہے یا کچھ ایسے ہو رہے ہیں, تو وہ کووڈ سمجھتے تھے, مزید ڈر جاتے تھے. تو اینگزائٹی کے ایشوز کووڈ کے بعد سے کافی زیادہ پریویلنٹ, اور اینگزائٹی میں زیادہ فزیکل سمٹمز ہوتے ہیں, اور یہ خوف کی بیماری ہوتی ہے. ڈپریشن بیسکلی نا امیدی اور اداسی کی بیماری ہوتی ہے. تو اینگزائٹی ہوتا کیوں ہے, لوگ وجہ کیا ہے؟ اینگزائٹی کی بھی پیچھے وہی وجوہات ہیں. ایک جینیٹکس ہے, اور ایک اگر آپ نے اپنے آس پاس دیکھا ہوا ہے کہ آپ کے پیرنٹس بڑے زیادہ اینکشیس ہوتے ہیں, بڑے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں, تو آپ یہ لرن کر لیتے ہیں, آپ بھی بہت زیادہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور مطلب یا پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ اینگزائٹی دو تین طرح کی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جنرلائزڈ ہوتی ہے, ہر وقت رہتی ہے, کچھ سچویشنز میں ہوتی ہے. جیسے کچھ لوگوں کو ہائٹ کا فوبیا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو پلین میں بیٹھنے کا فوبیا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو پانی کا فوبیا ہوتا ہے. تو وہ ان میں اینگزائٹی کی سمٹمز صرف اس سچویشن میں آتے ہیں. کچھ لوگوں کو کراؤڈز کا فوبیا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو سوشل فوبیا ہوتا ہے, مطلب کسی سوشل سچویشن میں ان کو اینگزائٹی کی علامات ہوتی ہیں. پھر ایک پینک اٹیکس ہوتے ہیں, جو آپ نے ٹرم سنی ہوگی کہ اچانک سے سویئر سمٹمز آف اینگزائٹی آنا شروع ہو جاتے ہیں, جس میں دل انتہائی تیز دھڑکتا ہے, ایسا لگتا ہے بس ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. تو وہ تو جن کو پینک اٹیک ہوتا ہے وہ تو ایک دو دفعہ ایمرجنسی لینڈ کرتے ہیں, اور پھر جب سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں نارمل ہوتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کسی سائیکائٹرسٹ کو دکھائیں, تو پھر وہ آتے ہیں ہمارے پاس. تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ آپ کس طرح کے پیشنٹ کو ٹریٹ کرتی ہیں؟ اینگزائٹی کا پہلے تو ان کی وہی بات کے دیکھنا ہے, ایویلویٹ کرنا ہے کہ کیا ہے اینگزائٹی, کس وجہ سے جنریٹ ہو رہی ہے. اگر کسی سچویشن سے ہو رہی ہے تو اس کی فرسٹ لائن سائیکو تھراپی کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں جیسے اگر کسی سچویشن کا فوبیا ہے تو اس سچویشن سے ان کو آہستہ آہستہ ایکسپوجر دلایا جاتا ہے. جیسے کسی کو ہائٹ کا فوبیا ہے تو پہلے آپ اس کو امیجینیشن میں ایکسپوجر دلاتے ہیں ہائٹ کا, آپ اس کو اسکرین پہ ایکسپوجر دلاتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ اس کو لے کے جاتے ہیں, ہائٹ تھوڑی سی کم ہائٹ پہ لے کے جاتے ہیں, پھر زیادہ ہائٹ پہ لے کے جاتے ہیں, آپ ساتھ جاتے ہیں, تو اس طرح ان کا ڈر ختم کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ تھراپی ہوتی ہے. یا پھر اگر بہت زیادہ مسئلہ ہے اور فنکشنل ڈکلائن کافی زیادہ آنا شروع ہو گیا, اس کی وجہ سے ان کا روزمرہ کا کام کاج متاثر ہو رہا ہے, تو پھر دوائیوں کی بھی ہیلپ لینی پڑتی ہے. اچھا, سائیکائٹری کی دوائیوں کے بارے میں لوگوں کی بہت ساری میتھس مشہور ہیں. ان کو لگتا ہے, لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ دوائیاں شاید لگ جاتی ہیں اور ایک دفعہ لینی شروع کریں تو ساری زندگی لینی پڑتی ہیں. تو ایسا بالکل نہیں ہے. فرسٹ ایپیسوڈ کے لیے ڈپریشن یا اینگزائٹی کے فرسٹ ایپیسوڈ کے لیے 6 سے 9 مہینے دوائی لینی پڑتی ہے, اور اس کے بعد یہ چھوٹ جاتی ہے. یہ دوائیاں بالکل نشے کی دوائیاں نہیں ہوتی. یہ دوائیاں ہمارے ذہن میں اس کیمیکل کی مقدار کو بڑھا رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ڈپریشن اور اینگزائٹی ہوتا ہے. اور ان کے لانگ ٹرم یوز سے کوئی سگنیفیکنٹ سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے, سوائے اس کے کہ معدے کے کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں. ادروائز اس کے کوئی خاص سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوتے, اور یہ کچھ عرصے بعد چھوٹ جاتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ساری زندگی. ڈاکٹر صاحب, ایک تاثر بھی یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ ماہر امراض نفسیات کے پاس اس لیے ڈر کے بھی نہیں آتے. یہ تاثر پایا جاتا ہے سوسائٹی میں کہ آپ شاید ان کو زیادہ تر نیند کی اور نشہ گولیاں دیتی ہیں. تو یہ کیا درست تاثر ہے؟ یہی چیز, یہ بالکل بے بنیاد بات ہے. یہ متس ہیں, مسکنسیپشنز ہیں. شروع میں کیونکہ میں نے بات کی کہ ڈپریشن کی وجہ سے نیند کے مسائل ہو جاتے ہیں, مطلب کچھ لوگوں کو ایسے ہوتا ہے کہ ان کو ساری رات نیند نہیں آ رہی, یا ڈفرینٹ سائیکائٹرک ایشوز میں نیند سگنیفیکنٹلی افیکٹ ہوتی ہے. اس میں نیند کی دوائی دینی پڑ سکتی ہے, لیکن وہ کچھ عرصہ
دی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو باقی دوائیاں ہوتی ہیں وہ نشے کی دوائی نہیں ہوتی. نشہ تو وہ چیز ہوتا ہے جو آپ اپنی مرضی سے بغیر وجہ کے کرتے ہیں. بیماریوں کا تو علاج کیا جاتا ہے, بیماریوں کے لیے نشہ نہیں کیا جاتا, ٹھیک ہے. تو اس چیز میں ڈفرینشیٹ کرنا ضروری ہے کہ آپ بیماری کا علاج کر رہے ہیں. میں نے آج تک نہیں سنا کسی سے, حالانکہ کسی کو اگر ڈائبٹیز ہوتا ہے وہ ساری زندگی دوائی لیتا ہے, لیکن کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ڈائبٹیز کی دوائی کا نشہ ہو جاتا ہے یا عادت پڑ جاتی ہے, کیونکہ آپ ڈائبٹیز کو بیماری سمجھتے ہیں. آپ بلڈ پریشر کی دوائی لیتے ہیں, آپ ساری زندگی لیتے ہیں, کیونکہ آپ بلڈ پریشر کو بیماری سمجھتے ہیں. آپ ڈپریشن کو بیماری نہیں سمجھتے, آپ انگزائٹی کو بیماری نہیں سمجھتے, اس لیے پھر آپ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ شاید ان دوائیوں کی عادت ہو جاتی ہے. تو پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اتنی ہی ریئل بیماریاں ہیں جتنا ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر کی بیماری ہے. جیسے ان کو دوائی سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تو بیماری کا علاج دوائی سے کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. جب سچویشن سویئر ہو, اگر ماڈریٹ یا سویئر انٹینسٹی کا ڈپریشن اور انگزائٹی ہے, پھر دوائی لینا ضروری ہو جاتا ہے. اس کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتا, اس کے بغیر سویئر کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں. وہ بندہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا اپنی زندگی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, سرکاری سطح پر چونکہ آپ وائی سی اے کی انفارمیشن سیکٹری بھی ہیں اور ایک تنظیم کی آپ رکن ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سرکاری سطح پہ اس وقت ہمارے لاہور میں کہاں کہاں جو ہے وہ یہ فیسلٹی اس طرح کے مریضوں کے لیے ہیں کہ وہ ان کو اس طرح کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کے لیے فیسلٹی مل اس ٹائم سارے ٹرشری کیئر ہاسپٹلز میں سائیکائٹری کا ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن ہمارے جو پرائمری سیکنڈری کیئر ہیں, جو ہمارے بی ایچ کیوز یا ٹی ایچ کیوز ہیں, وہاں پہ سائیکائٹری کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, وچ از ویری انفارچونیٹ کہ وہاں پہ بھی سائیکائٹری کے ڈپارٹمنٹس ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, تاکہ ٹرشری کیئر پہ تھوڑا لوڈ کم ہو. اور اس فیلڈ کو بھی تھوڑا گورنمنٹ کی طرف سے بھی اپریشیٹ کیا جانا چاہیے, کیونکہ یہ نیڈ آف دا آور ہے. ابھی تو جیسے ہم پینڈیمک سے گزرے ہیں, اس کے بعد بھی لوگوں کے سائیکائٹرک ایشوز بہت بڑے ہیں, اور ہماری سوسائٹی میں ہم مانتے نہیں ہیں, ادروائز ہماری سوسائٹی میں سائیکائٹرک ایشوز بہت زیادہ کامن ہے. ابھی مطلب ابھی ڈان کا ایک سروے آیا تھا, اس میں تقریباً 50 ملین لوگ انہوں نے کہا تھا کہ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہیں. تو ہمارے ہاں ایک ہیوج, لیکن ہمارے پاس تو ڈاکٹر صاحب بدقسمتی سے ڈیٹا بھی نہیں ہے ابھی. وہ ڈان نے, اب مجھے نہیں پتا کیسے سروے کیا تھا, پر انہوں نے سروے کیا تھا. ریسرچز ہوتی رہتی ہیں, اتنے بڑے لیول پہ نہیں ہوتی, لیکن تھوڑے بہت تو ہمارے ہاں ریسرچز ہوتی رہتی ہیں. تو بہتری ہم کیسے لا سکتے ہیں شعبے میں, آپ کی کوئی تجویز ہے؟ اس میں دیکھیں, جو چیزیں لوگ جہاں پہ بات سنتے ہیں, جیسے سوشل میڈیا نیٹ ورک ہو گیا, ہمارے پرنٹ میڈیا ہو گیا, ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہو گیا, اس کے ذریعے اویئرنیس کریٹ کی جائے لوگوں. اچھا, کچھ چیزوں پہ نا میں ایک اور بھی بات کرنا چاہوں گی. ہمارے یہاں کچھ ڈراماز ایسے دکھائے جاتے ہیں, جو ابھی بھی ایسے دکھائے جاتے ہیں, جہاں پہ اگر کسی کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں تو اسے کرٹیسائز کیا جاتا ہے اور عجیب و غریب باتیں کہی جاتی ہیں. تو یہ چیزیں بہت امپیکٹ کیری کر رہی ہوتی ہیں. آپ اپنے ڈراماز ایسے بنا سکتے ہیں جہاں پہ دکھایا جائے مینٹل ہیلتھ ایشوز ٹھیک ہو جاتے ہیں اور یہ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں, کیونکہ ان چیزوں کا بہت اسٹرانگ امپیکٹ جاتا ہے. اچھا, یہیں سے اویئرنیس آتی ہے. باہر میں دیکھتی ہوں سائیکائٹری پہ بہت موویز بنی ہوئی ہیں, آپ کو ہر ڈس آرڈر کے بارے میں نا ایک مووی مل جاتی ہے. ہمارے ہاں اس چیز پہ بات نہیں کی جاتی, اور اگر ڈرامہ بنتا بھی ہے تو اس میں نیگیٹو وے میں دکھایا جاتا ہے سائیکائٹرک ایشوز کو, کہ اور عجیب و غریب میسج دیا جاتا ہے سائیکائٹرسٹ کے بارے میں اور نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں. تو اس کو بہت زیادہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک نگلیکٹڈ ایریا ہے کہ ہمارے ڈراماز سم ٹائمز ایسے میسج دے دیتے ہیں جو کہ ہمارے لیے مزید پرابلم کریٹ کر دیتا ہے. تو اس پہ اگر وہ کوئی ڈرامہ ایسا بناتے ہیں تو ان کو ریسرچ کرنی چاہیے کہ اس بیماری کی کیا علامات ہوتی ہیں اور یہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے, تو تاکہ وہ ایک اچھا میسج دے سکیں. اور دوسرا وہی بات, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے. ہمارے سائیکائٹرسٹ کو بھی چاہیے کہ وہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ آ کے اس بارے میں اویئرنیس کریٹ کریں, لوگوں کو بتائیں. بالکل ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے بڑا ٹائم دیا اور تفصیلی ہم نے بات کی. ناظرین, نفسیات کے امراض کے اوپر ہم نے تفصیلی بات کی, ڈپریشن, انزائٹی اور بے شمار بہت سارے مسائل جس کے لوگ اس کے مبتلا ہوتے ہیں, اس کو کیسے اس کا علاج معالجہ کیا اور کس طرح ہم نے اس سے بچنا ہے, یہ تمام تر تفصیلی بات کی گئی. خاص طور پر ڈپریشن جو سوسائٹی میں بڑھتا جا رہا ہے, اور نفسیاتی امراض میں ذہنی امراض جو ہے وہ کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے, اور بتدریج اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو تفصیلاً بات کی. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں میں اجازت چاہتا ہوں, نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.